بسم اللہ الرحمن الرحیم 396 ہجری میں سلطان محمود نے ملتان پر حملے کا ارادہ کر کے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ ملتان کا مرحوم حاکم شیخ حمید لودھی امیر سپتگین کے دوستوں میں سے تھا اور ہر طرح امیر مرحوم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تھا۔ شیخ حمید کے بعد اس کا بے دین پوتا ابو الفتح ملتان کا حاکم بنا۔ کچھ روز تو ابو الفتح نے بھی آبائی طریقے پر عمل کیا اور خود کو محمود کا اطاعت گزار سمجھتا رہا، لیکن آخرکار تبدیلی دین کے ساتھ حقوق خدمت سے بھی پھر گیا، اور جب محمود نے بھاتنا کا محاصرہ کیا تو ابو الفتح نے اپنی نمک حرامی کا عملی ثبوت دینا شروع کیا، اور وہ کچھ کیا کہ جلد سے جلد اس کی تنبیہ کرنا ناگزیر ہو گیا۔ لیکن محمود نے قصداً اس سال چشم پوشی کی اور ابو الفتح سے کچھ تعرض نہ کیا۔ دوسرے سال سلطان نے مصمم ارادہ کیا کہ اس کی بد کرداری کی مناسب سزا دے گا۔ کتاب زین الاخبار کی روایت کے مطابق محمود نے غیر معمولی راستے سے سفر اختیار کیا اور فوراً ابو الفتح پر حملہ کیا۔ راجہ آنندپال راہ میں حائل ہو کر محمود کی کامیابی میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگا۔ آخرکار اسلامی فوج کے مقابلے میں شکست کھا کر کشمیر کو بھاگا۔ مورخ الفی کا بیان ہے کہ جب ابو الفتح کو محمود کی روانگی کی خبر ملی تو اس نے پریشان ہو کر آنندپال کو محمود کے ارادے سے آگاہ کیا اور اس سے مدد مانگی۔ آنندپال نے بھی اس مرتبہ جاہلانہ دلیری سے کام لیا اور لاہور سے پشاور پہنچ کر اپنے امیروں کو اسلامی لشکر روکنے کے لیے روانہ کیا۔ آنندپال کی اس حرکت سے سلطان بہت غضبناک ہوا اور لشکر کو حکم دیا کہ پہلے اسی ناعاقبت اندیش کے مقابلے میں صف آرا ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ بہادران لشکر نے حکم تسلیم کیا اور مردانہ وار آنندپال کے مقابلے میں آئے اور ایسی جان بازی اور سرفروشی سے لڑے کہ دشمن کی فوج بدحواس اور منتشر ہو گئی۔ آنندپال نے جب لشکر کا یہ حال دیکھا تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ سلطان نے ایک دستہ اس کی تعاقب میں روانہ کیا۔ جب اسلامی فوج دریائے چناب کے کنارے کے مضافات میں پہنچ گئی تو آنندپال کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ خوف زدہ ہو کر کوہستان کشمیر میں جا چھپا۔ سلطان نے بھی اب زیادہ پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی اصلی غرض یعنی ملتان فتح کو پیش نظر رکھ کر ملتان کی طرف بڑھا۔ جب ابو الفتح نے یہ دیکھا کہ ہند کے سب سے بڑے سلطان کا محمود کے مقابلے میں یہ حال ہوا تو اسے خیریت اسی میں نظر آئی کہ خود قلعہ بند ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور نہایت منت اور عاجزی کے ساتھ سلطان محمود کی خدمت میں غلطی کی معافی کی التجا کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہر سال 20,000 اشرفیاں بارگاہ سلطانی میں پیش کی جائیں گی اور الحاد اور زنکا سے توبہ کر کے شرعی احکام پر خود بھی عمل پیرا ہوگا اور انہی قوانین کو اپنے ملک میں بھی جاری کرے گا۔ سلطان نے ابو الفتح کی التجا کو قبول کیا اور محاصرے کے 8ویں دن مذکورہ بالا شرائط پر صلح کر کے واپسی کا ارادہ کیا۔ سلطان محمود اب اس باری بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ارسلان جاذب حاکم ہرات کے تیز رو قاصد خدمت سلطانی میں حاضر ہوئے اور ایلک خان کے حملہ اور غارت گری کی خبر سلطان کو دی۔ سلطان محمود غزنی کو روانہ ہوا۔